بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کیا انڈیا اور چین کا لداخ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو وہ کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی جستجو۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ انڈیا اور چین کے تعلقات آج جس جگہ پر ہیں وہاں ایک بار پہلے بھی تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ہی طرح انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بھی چین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندی چینی بائی بائی کا زمانہ تھا، لیکن پھر 1962 میں دونوں ملکوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ انڈیا کی فوج اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھی اور پھر وہی ہوا جو ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ جنگ میں شکست اب تک نہرو کی لیگیسی یا سیاسی ورثہ پر وہ داغ ہے جو ان کی باقی کامیابیوں کو پھیکا کر دیتا ہے۔ وہ کبھی اس صدمے سے ابھر نہ پائے اور اس کے بعد 2 سال سے بھی کم عرصہ زندہ رہے۔ نہرو کے لیے شاید سبق یہ تھا کہ بین الاقوامی رشتوں میں نعروں اور پرسنل کرسمہ یا پرکشش شخصیت کی اہمیت تو ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں کہ ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرے۔ صحیح ہو یا غلط، حکومتیں وہی کرتی ہیں جو انہیں خود اپنے اور اپنے ملک کے مفاد میں نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ حکومت کرنے کے لیے حکومت میں رہنا ضروری ہے، جمہوری نظام حکومت ہو یا چین جیسا سسٹم، داخلی سیاست کے تقاضے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس لیے چیئرمین ماؤ نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ نہرو اچھے انسان ہیں، واقعی چین سے دوستی چاہتے ہیں، چلو سرحد اسی حساب سے طے کر لیتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں۔ اب نریندر مودی بھی یہ سبق سیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تقاضے نہ ہوتے اور قومی مفاد کے ساتھ سمجھوتا کرنے کے الزام کا خوف نہ ہوتا تو شاید نہرو نے 1960 میں چین کے ساتھ سرحدی تنازع پر سمجھوتا کر لیا ہوتا۔ اس وقت چین بظاہر اکسائی چن اور اروناچل پردیش کو، جیسے چین تبت کا حصہ مانتا ہے، بارڈر بنا کر سرحدی تنازع ختم کرنے کے لیے تیار تھا۔ پیکج ڈیل بنیادی طور پر بتائی جاتی ہے کہ انڈیا اکسائی چن پر چین کا دعویٰ تسلیم کر لیتا اور چین اروناچل پردیش پر انڈیا کا دعویٰ۔ 60 سال بعد دونوں ملک پھر اسی مشکل موڑ پر کھڑے ہیں۔ مسٹر مودی نے اپنے دور اقتدار کے پہلے 6 برسوں میں چین سے اپنے روابط پر خاص توجہ دی ہے۔ چین کے صدر سے ان کی 1 to 1 خصوصی اجلاسوں کی تصویر سوشل میڈیا پر ان پیغامات کے ساتھ گردش کر رہی ہے کہ ذاتی کیمسٹری اور پرسنل ایکویشن اپنی جگہ ہیں، لیکن اگر صرف پرسنل کیمسٹری سے بین الاقوامی تنازعات حل ہوا کرتے تو کشمیر کا مسئلہ بھی اسی دن حل ہو گیا ہوتا جب مسٹر مودی بغیر کسی اعلان نواز شریف کے ہاں شادی میں شرکت کرنے لاہور پہنچ گیا تھا۔ انڈیا کے 20 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے مسٹر مودی کے سامنے راستے محدود ہیں۔ اس وقت سمجھوتا کرتے ہیں تو چین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے الزام کا سامنا ہوگا، نہیں کرتے تو بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ لداخ میں دونوں ملک بڑے پیمانوں پر فوجی تعینات کر رہے ہیں۔ زیادہ تر فوجی اور سفارتی مبصرین مانتے ہیں کہ چین اب آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور یہ تنازع لمبا کھینچے گا۔ بہت سے لوگ جنگ کی وکالت کر رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ چین کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اب دونوں ملکوں کی افواج میں اتنا فرق نہیں ہے جتنا 1962 کی جنگ کے دوران تھا۔ جیسا کہ کانگریس کے ایک سابق وزیر داخلہ نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ حکمت عملی طے کرنے سے پہلے حالات کی نزاکت، اپنی طاقت، دشمن کی طاقت اور اپنے اتحادیوں کی طاقت کا اچھی طرح جائزہ لینا چاہیے۔ زیادہ تر سابق فوجی باور کروا رہے ہیں کہ یہ جذبات میں بہنے کا وقت نہیں ہے، تو جنگ ظاہر ہے کہ آپشن نہیں ہے بھارت کا۔ کیوں نہیں، یہ سمجھنے کے لیے نہ فوجی ماہر ہونے کی ضرورت ہے اور نہ دونوں فوجوں کی قوت کا موازنہ کرنے کی۔ اگر یہ آپشن کام کرتا تو چین اور پاکستان دونوں کے ساتھ سرحدی تنازعات طے ہوئے 50 برس گزر چکے ہوتے۔ اس لیے پاکستان اور چین کو سبق سکھانے کی وکالت کرنے والوں کو تھوڑی تاریخ بھی یاد رکھنی چاہیے اور تھوڑا معیشت کی حالت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ جنگ میں نقصان صرف دشمن کا نہیں ہوتا۔ دوسرا راستہ اب بھارت کے پاس یہ ہے کہ چین کو مالی نقصان پہنچایا جائے۔ یہ مطالبہ بھی آج کل بہت مقبول ہو رہا ہے کہ
انڈیا چین سے درآمدات روک دے، چین سے درآمدات روک دی جائے گی تو اس کا دماغ ٹھکانے آئے گا، لیکن کوئی بھی سمجھدار تجزیہ نگار آپ کو بتائے گا کہ انڈیا میں الیکٹرانک سے لے کر آٹو اور فارما انڈسٹری تک مینوفیکچرنگ میں چین کی سپلائی چینز کتنا کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ وہاں سے صرف تیار شدہ سامان ہی نہیں آتا، انڈیا میں بننے والے سامان میں بھی چین سے امپورٹ کیے جانے والے کل پرزے اور خام مواد اتنی بڑی تعداد میں استعمال ہوتے ہیں کہ ان سپلائی چینز کا متبادل تلاش کرنا آسان نہیں ہے۔ تو مختصراً بس یہ سمجھ لیجئے کہ چینی سامان کا بائیکاٹ کرنے سے انڈیا کو ہی زیادہ نقصان ہوگا، اور ہاں سرحد کا تنازع ویسے کا ویسا ہی باقی رہے گا، یا چین کے موقف میں اور زیادہ سختی پیدا ہو جائے گی تو پھر بائیکاٹ کا فائدہ کیا؟ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ چین پر آہستہ آہستہ انحصار کم کیا جائے۔ چین میں تیار کردہ سامان سستا بھی ہوتا ہے اور معیاری بھی، اس کا متبادل ملک میں تیار کرنا ہو یا دوسرے ممالک سے سپلائی چین قائم کرنی ہو، یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، یہ ایک دو برس میں ہونے والا کام نہیں ہے۔ اس لیے نریندر مودی کے سامنے اپنے دور اقتدار کا یہ سب سے مشکل چیلنج ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ جنگ ہو، اور یہ بھی نہیں کہ لوگ انہیں کمزور رہنما کے طور پر یاد رکھیں۔ ان کی پوری امیج مسکیلولر نیشنلزم پر ہی ٹکی ہوئی ہے، یا یہ کہ قومی مفاد کا سوال ہو تو ہم جھکنے اور رکنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اگر دباؤ میں آ کر انہوں نے چین سے سمجھوتا کر لیا تو ان کی امیج کو اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا جنگ ہارنے پر ہوتا ہے۔ حل کا راستہ صرف بات چیت کی میز سے ہو کر گزرتا ہے، چاہے بین الاقوامی ثلاثی ہو یا پھر آپسی بات چیت سے پہلے چین کو مائل کیا جائے، وہ اپنی فوج کو ان علاقوں سے ہٹا لے جن پر انڈیا بھی دعویٰ کرتا ہے، اور پھر سرحد کے تعین کا ایک منصوبہ پیش کیا جائے جس کا بنیادی فارمولہ وہی ہوگا جو 1960 میں تھا۔ یہ تھا چین اور انڈیا کا لداخ کا مسئلہ، جو شاید کبھی حل نہ ہو سکے۔ اگر حل ہوگا تو بس وہ بات چیت کی میز پر ہی حل ہو سکتا ہے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں اور ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔